علامت جو علامات بعیدہ میں سے ہے، جو ہو چکی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کا اشارہ پچھلے ہفتے میں کیا تھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27ویں پارے میں سورہ قمر اسی آیت سے شروع ہی ہوتی ہے۔ اقتربت الساعہ، ساعہ مانے قیامت، کہ قیامت بالکل قریب آ چکی، اور اتنی قریب آ چکی کہ وانشق القمر کی چاند بھی 2 ٹکڑے ہو چکا، یعنی اب تو چاہے جب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود کہا ہے سورہ قمر میں، وانشق القمر، یعنی علامات قیامت میں سے کہ جب یہ علامت ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، ایک علامت شق قمر بھی ہے جو ہو چکا۔ شق قمر کیا ہے؟ شکن کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، اور قمر کے معنی چاند، مون، چاند کا ٹوٹ جانا 2 ٹکڑے میں۔ اور یہ معجزہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، یہ آیت بھی مکمل ہو چکی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، شق قمر کا واقعہ کب اور کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں خود اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ جبل ابو قبیس جو صفا کے بالکل بغل میں ایک پہاڑی ہے، اور آج کل اس پر رائل فیملی سعودی سرکار کا محل تعمیر ہے، جو گئے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے، بالکل صفا کے جسٹ بازو میں ہے۔ تھوڑا موڑا پہاڑ بھلے بچا ہو، ورنہ توڑ پھوڑ کر کے محل بنا لیا گیا۔ کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں تو عام طور سے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر کے ہی اعلان کیا کرتا تھا، لوگوں کو متوجہ کیا کرتا تھا۔ بستیاں، آبادیاں نیچے دامن میں رہتی تھیں، بیت اللہ کے آس پاس بسی ہوئی تھیں۔ جبل، پہاڑ اونچا تھا، اونچے سے جو بات کہی جاتی ہے بڑی آسانی سے لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس دور میں تو مائک تھا نہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا تو تھا نہیں کہ گھر میں بیٹھے بھی لوگ سن لیتے، وہی ایک ذریعہ تھا اعلان کا، وہ جبل ابو قبیس۔ اس دور میں چونکہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے پہ تلے ہی ہوئے تھے، روز ایسا بہانہ کھوج کے لاتے تھے کیسے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں عاجز آ جائیں اور ہمیں ایک موقع مل جائے۔ خود بھی طرح طرح کی فرمائشیں کرتے، اور چند لوگوں کو جو باہر کے تھے، بیچارے غیر پڑھے لکھے تھے، دور کے تھے، ان کو بھی اس طرح کی چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ایسے ہی پیش آیا۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں نیچے پیچھے کی طرف آپ ٹنل سے جاؤ تو ادھر باقاعدہ منی اور مزدلفہ کا مقام شروع ہو جاتا ہے، پاس میں ہی ہے۔ دور سے جائیں تو 2-4-6 کلومیٹر کے بعد وہ مقام آتا ہے، لیکن پاس میں ہی صفا کے آگے ٹنل بنا دیا سرکار نے، گزرو ادھر جا کے ابو قبیس کے دامن میں پہنچ جائیں گے آپ۔ وہاں سے منی کا مقام شروع ہو جاتا ہے غالباً۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ منی میں وہ جبل ابو قبیس کے دامن میں موجود تھا۔ چند لوگ آئے اور اللہ کے رسول کی رسالت کی باقاعدہ دلیل مانگنے لگے۔ سکھایا انہی کفار مکہ نے تھا کہ اس طرح جو سمجھ میں ایسا سوال کرو کہ جو وہ پورا نہ کر پائیں، تاکہ اپنے کو ایک موقع مل جائے۔ بس دلائل مانگنے لگے اللہ کے رسول سے رسالت کی، نبوت کی۔ اللہ کے رسول نے دیا ان لوگوں نے، اور یہ واقعہ رات کا تھا۔ ان لوگوں نے چونکہ ان کو عاجز کرنا تھا، ایک فرمائش کی، اور اپنے اعتبار سے انہوں نے کہہ لیجئے کہ بالکل آخری درجے کی فرمائش کر لی کہ دنیا میں بہت سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے پہ زور چلتا ہے، کام چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، جادو ہوگا تو جادو چلتا ہے۔ ظاہر بات آسمان میں تو کوئی جادو دکھا نہیں پائے گا، زور تو چل نہیں پائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو ایک کام کرو، ہم نبی مان لیں گے،
اللہ کے رسول نے کہا بولو، اگر بات ایمان لانے کی ہے تو جو بات بولو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی کرامت آپ یاد رکھیں نبی اور ولی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، بس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں نبی اور رسول، ولی، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ امت کا یہ تقاضا ہے، یہ سب تیرے ہی اختیار میں ہے، لہٰذا اگر تو اس بات کو کر دے تو یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ دعا خالی نبی کرتا ہے، اولیاء کرتے ہیں، پھر اللہ چاہتا ہے تو وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ نبیوں سے رونما ہوتا ہے تو معجزہ کہتے ہیں، ولیوں سے رونما ہوتا ہے تو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے رب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو چاند دکھ رہا ہے نا، اس چاند کو 2 ٹکڑے تم کر دو، ہم نبی مان لیں گے۔ اور اپنے اعتبار سے انہوں نے کہہ لیجیے سب سے آخری اور بہت اونچے درجے کی چیز مانگی تھی جو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا صرف اتنی بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، اگر آپ دکھا دو توڑ کر کے تو ہم نبی مان لیں گے، تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اگر یہ کام کر دو تو ہم مان لیں گے، ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ ٹھیک ہے تم اشارے کرو ہم توڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے آدھا حصہ مشرق کی طرف، آدھا حصہ مغرب کی طرف چلا گیا۔ ان لوگوں نے بخوبی دیکھا، خوب اچھے سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بچشمے خود دیکھ رہا تھا کہ اس چاند کا آدھا حصہ، سب سے اونچا پہاڑ جو اس سمت میں تھا حرا پہاڑ، جس میں غار حرا ہے، جو وہاں سے بھی دکھ رہا تھا، سب سے اونچا پہاڑ، وہ چاند کا آدھا حصہ حرا پہاڑ کے مشرقی سمت میں چلا گیا اور آدھا حصہ مغربی سمت میں چلا گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے رسول نے کہا دیکھے اشہدو اشہدو، دیکھ لیے نا اب معجزہ، اب ایک کام کرو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ شق قمر کا واقعہ، لیکن جس کی قسمت ماری جاتی ہے، جس کا نصیب کہہ لیجئے ساتھ نہ دے، جو اپنے نصیب کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں، جن کو سمجھنا ہی نہ ہو تو وقت کا نبی بھی ان کو سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا کی لاکھ دلیلیں ایسے لوگوں کو آپ دے لو، چاند کے 2 ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دو، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے سب بھاگ کھڑے ہوئے کہ اب تک تو ان کا جادو زمین پر ہی چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ لیکن اس پر وہ بس نہیں کیے، وہ کھود کرید کرتے رہے، آس پاس میں ہفتہ 10 دن میں، مہینے میں جو قافلے آتے تھے مکے، ان سے باقاعدہ وہ باز پرس کرتے تھے کیا تم لوگوں نے ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے ایسا واقعہ دیکھا تھا؟ تو وہ قافلے جو آتے تھے انہوں نے خود باقاعدہ تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایسا واقعہ، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ واقعہ شق القمر ہے، یہ ہو چکا، اور یہ صرف مکے کے لوگوں نے ہی نہیں دیکھا، دور کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اپنے ہندوستان کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تاریخ میں باقاعدہ اپنے ہندوستان کا جو علاقہ ہے کیرلا کا، وہاں کا ایک علاقہ ہے مالیبار، وہاں کا شہر ہے، وہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، چلمن رائے، راجہ چلمن رائے، ان کی حکومت تھی۔ اتفاق ایسا کہ اس رات اپنی بیگم کے ساتھ وہ بادشاہ بھی اپنے محل کے اوپر موجود تھا، اور اس واقعے کو اس نے بھی بذات خود مشاہدہ کیا۔ اس کے یہاں جب لوگوں سے تحقیق کیا کہ صرف میں نے ہی دیکھا یا اور لوگوں نے دیکھا،
دوسرے آس پاس سے جو قافلے تاجر لوگ اس طرح آیا کرتے تھے ان لوگوں سے تحقیق کیا کرتا تھا کہ پتہ چلتا تھا، تو دھیرے دھیرے بعد میں پتہ چلا جب یہاں سے قافلہ گیا حجاز سے کہ ہاں یہ واقعہ تو مکے میں پیش آیا تھا، وہاں ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور لوگوں نے اس طرح ان سے فرمائش کی تو ان کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ ہم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ راجہ اپنی حکومت بچوں کے حوالے کر کے جاتا ہے اللہ کے رسول کو کھوجتے ہوئے، اور مکے میں سے اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، مدینہ جاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کا نام اسلامی سلیمان یا عبد الجبار اس طرح کا 2 ناموں میں سے کوئی نام تھا، اور اللہ کے رسول سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے میں تو جاؤں گا ہی، لیکن ساتھ میں کسی اچھے پڑھے لکھے کو آپ دے دیتے تو ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیا بھی، وہ دونوں چلے بھی، تو چونکہ پیدل کا زمانہ تھا، ہوائی جہاز تو تھا نہیں، خشکی کے علاقے سے وہ سب آ رہے تھے۔ عمان کا شہر سلالہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر وہ بادشاہ پہنچا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہیں وفات پا گیا۔ آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے آ کر کے بتائے کہ اس راجہ یعنی سلمان یا عبد الجبار کی قبر پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہاں پر موجود ہے ان صحابی رسول کی۔ بعد میں وہ صحابی جو دوسرے والے تھے کیرلا آئے، وہاں پر مسجد بنائی، تبلیغ کی، اور ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد تاریخ کی آج بھی کیرلا میں موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے شریعت۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے، تھوڑی سی بات ہے 1 منٹ میں، کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اتنا بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہوتا کہ چاند جیسی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی تو دنیا کی تاریخوں میں بھی اس کی شہادت ملتی، لیکن دنیا کی اور تاریخیں اس سے خاموش ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں آج کے فلاسفہ، آج کے نئے پڑھے لکھے لوگ، آج کے سائنسداں وغیرہ کہ یہ سب غلط لگتا ہے، حالانکہ ان کی عقلیں خود ماری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھو یہ واقعہ رات کا ہے، اور ظاہر بات ہے جس وقت مکے میں رات ہوگی پوری دنیا کا مزاج الگ الگ ہے، اکثر جگہوں پہ اس وقت دن رہا ہوگا، دن میں کون دیکھے گا چاند کو، اور جہاں جہاں پر رات ہی ہو، جیسے اپنے سب کے یہاں پر ظاہر بات ہے برابر کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جتنا تاریخ جتنا ڈیٹ اور ٹائم ہمارے یہاں ہے اتنا وہاں بھی ہو، گڑبڑ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت وہاں جاگ رہے ہوں لوگ اس وقت یہاں گہری نیند اور کھرانٹے لے رہے ہوں، کیسے دیکھیں گے وہ سب؟ اور پھر جو دیکھ بھی رہے ہوں ان کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ سب آسمان پہ ہی تکتے رہے ہوں؟ لہٰذا اور دوسرے آج کل کے دور میں تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی چاند گرہن ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی سارے لوگ اس کو نہیں دیکھتے، چند لوگ معمولی دیکھتے ہوں گے۔ تو اس دور میں کیسے مان لیا جائے؟ اگر نہیں دیکھا لوگوں نے، دنیا کے اور کسی ملک میں اس کی شہادت نہیں ہے تو اس سے اس واقعے پر بالکل فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سب لوگوں کا بیک وقت دیکھنا یہ ضروری ہے ہی نہیں۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔